بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، پشاور کا جلسہ ہوا، اس جلسے کے بعد اب حکومت کی جانب سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ شدید رد عمل آ رہا ہے۔ کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ دھمکیاں جو کی جا رہی ہیں۔ ایک چیز پر زور ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے پارٹی چھوڑ دیں، عمران خان سے دوری اختیار کر لیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے۔ اس چیز کے اوپر زور لگایا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کی مہلتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلی دفعہ فوج سے رابطہ بھی ہوا ہے۔ کس طرح رابطہ کیا گیا ہے، کیا رابطہ کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈیٹیلز بہت ساری ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے فیصل واڈا نے دھمکیاں لگائیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ اس میں سے میں آپ کے سامنے دوبارہ بھی رکھوں گا۔ لیکن اب جو ہے طلال چودھری کی جانب سے، ان کی جانب سے جس طرح سے فیصل واڈا نے شیخ وقاص اکرم کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم وقاص اکرم کو ٹومی کہہ کر کہیں گے باہر آ جاؤ، اور وہ باہر آ جائیں گے۔ اب طلال چودھری نے ٹومی سے آگے بڑھ کے کچھ کہنا شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پشاور جلسے میں پھر گالم گلوچ ہوئی، اس لیے کل انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو ڈی جے ایس پی آر نے محاورتاً کہا تھا وہ سچ ہے۔ کل جلسے میں کوئی ٹومی بنا ہوا، کوئی راکی بنا ہوا اور کوئی لوسی، اس لیے جو ان کو کہا گیا تھا یہ اصل میں وہ ہیں۔ یہ اب کہنا ہے طلال چودھری کا، یعنی کہ اب انہوں نے 3-4 نام اور اضافے سے لگا دیے ہیں۔ اب بھی یہ سب کچھ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ادھر سے کہا گیا کہ ہم ایسے الفاظ نہیں بول سکتے، ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن فیصل واڈا کے بعد اب طلال چودھری بھی جو ہے یہاں پر راکی اور لوسی جیسے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب فیصل واڈا کی جانب سے کہا گیا کہ لسٹ سن لیں، نااہلی پابندی، 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک پہنچانا، جو بگوڑے کے پی کے میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہندوستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو دہشت گردی کا کام کر رہے ہیں اور ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اور -1 یعنی الطاف فارمولہ، اگر -1 نہیں تو پی ٹی آئی مکمل مائنس ہوگی۔ یہ وہ لسٹ ہے جس پر کام ہوگا۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ اب یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے، صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو فیصل واڈا نے دھمکیاں لگائی ہیں، یا طلال چودھری یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، اس کے بعد ایک رزلٹ سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ باقاعدہ طور پر 9 مئی کی طرح ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ پاک فوج کے خلاف جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاجاً پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ کس کا کہنا ہے؟ آزاد کشمیر کے ضلع بمبر کے تحصیل سمانی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحصیل صدر پی ٹی آئی میجر طارق محمود نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ 9 مئی کی طرح ایک پہلا رزلٹ سامنے آیا ہے۔ جس طرح سے کہا گیا کہ پارٹی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی سیاست بھی محفوظ ہوگی، آپ خود بھی محفوظ ہوں گے۔ تو یہ ایک پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد اب آگے کیا ہونا ہے؟ یقیناً جس طرح سے فیصل واڈا کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مہلت دے دی گئی ہے۔ کیا مہلت ہے؟ ان کا ایک بیان اور بھی ہے، اور یہاں پر اینکر کا ایک سوال ہے جو فیصل واڈا سے کیا گیا۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے فیصل واڈا نے کہا جو بونک رہے ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے، اب سب کو لپیٹا جائے گا، -1 کرنا ہوگا ورنہ پوری پی ٹی آئی پر بین لگایا جائے گا۔ پاکستان کی ترقی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بدولت آج پیر سے ہو گئی ہے، یعنی آج سے ترقی کا آغاز شروع ہو گیا ہے۔ سب ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تھوڑے سے مچھر اور بکری کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا ہے فیصل واڈا کا، جس کے جواب میں اب اینکر کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر عمران خان کی ایک ٹویٹ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ساری کی ساری بات یہ کہ عمران خان نے جو لاسٹ ٹویٹ کی اس کے بعد سے اس قدر زیادہ شدید جو ہے ریئیکشن آ رہا ہے، رد عمل آ رہا ہے۔ تو یہاں پر سوال تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن فیصل واڈا یقیناً اس کا جواب اس طرح سے نہیں دے سکتے جس طرح سے کہ ان کو دینا چاہیے۔ اب یہاں پر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ دن کی مہلت مل گئی ہے، اور گورنر راج کچھ دنوں کے لیے آگے ہو گیا ہے۔ اب مہلت کیوں دی گئی ہے؟ گورنر راج کو آگے کیوں کیا گیا ہے؟ اور یہ مہلت کس کو دی گئی ہے؟ کیا وربلی کہا گیا ہے کسی کو مہلت دی گئی ہے؟ کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ انہیں مہلت مل گئی ہے۔ جب یہ ساری باتیں ٹی وی شو کے اندر ہو رہی تھی، فیصل واڈا بول رہے تھے، تو وہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ان سے کہا پی ٹی آئی نے جتنی سختیاں برداشت کی ہیں اس کے بعد اور کیا کریں گے؟ عمران خان کو اگر سیاسی لوگوں سے ملاقات کرنے دی جائے تو گفت و شنید کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ جب آپ دروازے بند کر دیں گے عمران خان کے پیغامات کو روکنے کے لیے، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ جب تک سیاسی لوگ ان سے ملیں گے نہیں، گفت و شنید نہیں ہوگی، تو پھر کس طرح سے کوئی دروازہ کھولا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہاں پر کوئی نہ کوئی دروازہ تو کھولا جانا چاہیے۔ نظیر، پاکستان تحریک انصاف نے فوج سے رابطہ کیا ہے۔ کس طرح سے رابطہ کیا گیا ہے؟ یہ رابطہ کرنا ہے شیخ وقاص اکرم کا۔ انہوں نے جو ہے رابطہ کس طرح سے کیا ہے؟ ایک کھلا خط لکھا گیا ہے، فوج کے ترجمان کو ایک کھلا خط لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ ہم بھی اتنے ہی محب وطن پاکستانی ہیں جتنے آپ۔
جیسے فوج پاکستان سے پاکستان کو الگ کر دیا جائے تو اس کی شان باقی نہیں رہتی، بالکل اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان کو جدا کر دیا جائے تو ہم بھی کچھ نہیں رہتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان ہی ہماری اصل شان ہے۔ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتوں کی سیاست ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ عوامی مقبولیت رکھنے والی سیاسی جماعت اور اس کے کارکن پاکستان کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں؟ نظیر اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غدار ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، تو یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اب بھی پاک بھارت جنگ کو اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ اس کے حالات و واقعات وقت کی دھول میں دب گئے ہوں۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب تحریک انصاف کے یہی نوجوان جن پر آج غداری کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، بھارت کے سوشل میڈیا کے جھوٹے، بے بنیاد، بیہودہ اور زہر آلود پروپیگنڈے کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے؟ انہوں نے نہ صرف اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا بلکہ دنیا بھر میں اس جھوٹ کو ایسے بے نقاب کیا کہ دشمن کو خود اپنی دھول چاٹنا پڑی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آج وہی نوجوان بھارتی میڈیا کے سہولت کار قرار پائیں؟ کیا کوئی پاکستانی یا کوئی سیاسی جماعت یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ اس کا بیانیہ وطن عزیز کے خلاف ہو؟ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی تاریخی فتح کے بعد جب ہم نے جشن آزادی منایا تو بابا قوم قائد اعظم کی تصویر کو ہی اپنی شناخت بنا لیا اور آج تک اسی پر قائم ہے۔ کیا پاکستان کے خالق کی تصویر کو بڑے مان اور فخر سے سینے پر سجانے والے غدار وطن قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اس پاک سرزمین سے بڑھ کر نہ آپ ہیں نہ ہم، یہ بات پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ہماری شان، ہماری آن صرف اور صرف پاکستان ہے۔ سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم، انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ کیا جب ہم آپ کے ساتھ جنگ کے دوران بھی کھڑے رہے، ہم نے انڈیا کا بھرپور مقابلہ کیا، سوشل میڈیا پر بھرپور مقابلہ کیا گیا، اور اس کے بعد فوج نے کہا کہ سب نے مل کر مقابلہ کیا، بلکہ فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کی تعریف بھی کی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، تو اب جو ہے کس طرح سے وہ لوگ جو ہے غدار ہو جائیں گے؟ نظیر پشاور کے اگر جلسے کو دیکھا جائے تو وہاں پر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پرچم اٹھائے گئے تو وہاں پر پاکستان کے پرچم بھی بلند کیے گئے، اٹھائے گئے، پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جو پاکستان کے پرچم اٹھا رہے ہیں وہ جو ہے غدار ہو سکتے ہیں؟ یہ یقیناً جو ایک سوال ہے کہ وہ کس طرح سے غدار ہو سکتے ہیں۔ یہی بات جو یہاں پر وقاص اکرم کا کہنا ہے۔ اب پشاور کے جلسے کا جو خوف ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، کیونکہ حسن ایوب کا کہنا ہے کہ KPK کے دور دراز علاقوں سے گاڑیاں بھر کر لانے کے باوجود بھی پشاور کا سٹیج نہ بھرا، جبکہ وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ چارج کراؤڈ تھا اور سب نے کہا کہ جلسہ کامیاب ہے، اور وہاں پر جو جس طرح سے جوش جو ہے کارکنان نے دکھایا، یقیناً وہ دیدنی تھا، وہ بالکل سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صوبائی دارالحکومت نے واضح کر دیا کہ کھوکھلی مقبولیت کے سائے میں عشق عمران کا شور اب نہیں چل سکتا۔ عوام نے اپنے عمل سے صاف پیغام دیا کہ انہیں نعرے نہیں، عملی ترقی چاہیے۔ یہ بیان ہے حسن ایوب کا، جس کے جواب میں مزمل اسلم کا کہنا ہے اگر بیانیے کے لیے ایوب اور واڈا بائی ہی رہ گئے ہیں تو بہتر ہے کہ معافی مانگ لیں۔ نظیر یقیناً ان دونوں کے بیانات ہیں، وہ عوام اب ان دونوں کے بیانات نہیں مانتی۔ یہ جب بھی آ کے کچھ بولتے ہیں اس سے کوئی بھی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں جاتا، بلکہ عوام ان کے بیانوں کو مسترد کر دیتی ہے۔ نظیر ایک جانب جو حکومت کی جانب سے مختلف لوگوں کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو دوسری جانب جو ہے شیر افضل مروت جیسے لوگ بھی پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں، وہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ اس دفعہ عمران خان سے ملنے بہنیں بھی اڈیالہ نہیں جائیں گی، جبکہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم جائیں گے، کچھ بھی ہو ہم جائیں گے۔ عالیہ حمزہ نے بھی کہہ رکھا ہے کہ منگل کے روز ہم جائیں گے اور وہاں پہ اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک عمران خان کا کوئی پیغام نہیں آ جاتا۔ لیکن یہاں پر کہنا ہے کہ اس دفعہ عمران خان سے ملنے بہنیں بھی اڈیالہ نہیں جائیں گی، وہ ڈر کی وجہ سے نہیں جائیں گی، کیونکہ حکومت نے دھمکی دے دی ہے، کیونکہ انقلاب تو ڈی چوک پہنچ گئے ہیں اور حکومت کے پاس گورنر راج کے علاوہ بھی آپشنز موجود ہیں۔ یہ کہنا ہے شیر افضل مروت کا۔ نظیر یہاں پر کل سہیل حافظ نے جلسے میں کہا کہ ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں اشتعال جلایا جائے گا تو ہم جو ہے کچھ تصادم کا راستہ اختیار کریں گے، پھر ہمارے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ انتشاری ہیں، ہم اس سے بچیں گے۔ اب یہاں پر شیر افضل مروت بھی اشتعال دلا رہے ہیں عمران خان کی سسٹرز کو، پارٹی کے لوگوں کو، کارکنان کو، کہ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ ڈر سے نہیں جائیں گے تو وہ زور زبردستی سے وہاں پر جائیں گے، وہاں پر اشتعال ہوگا، تصادم ہوگا، اور یہ کرانے کے لیے شیر افضل مروت جو ہے یہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے اس وقت کی حقائق ہیں۔ کل تک جو ہے یہ اپنے آپ کو پارٹی کے لیے بہت زیادہ مخلص سمجھتے تھے، لیکن آج یہ کیا کریں؟ نجم سیٹھی بھی بول اٹھے ہیں، عوام کیسے نکلے باہر؟ عوام کے پاس روٹی پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر وہ باہر نکلتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں تو گھر کون چلائے گا؟ اور پی ٹی آئی تو لوور کلاس اور مڈل کلاس پارٹی ہے، یہ کوئی بڑے لینڈ لارڈز تو نہیں ہے جن کی زمینیں ہوں، رینٹس آ رہے ہوں، کاروبار ہوں۔
ایسی چیزیں تو نہیں ہیں، یہ لوگ کیسے باہر نکلیں گے؟ اب انہیں جو ہے بار بار دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ باہر نکلے، ایون کہ اڈیالہ کے باہر آئے تو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا، یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پریشر کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال کا ایک بیان میں نے صبح کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا، شکر کرے کہ فوج صرف پریس کانفرنس کر کے جواب دے رہی ہے، ورنہ اس سے بہت کم گناہ کرنے پر مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں سائرہ بانو کا کہنا ہے پوری پریس کانفرنس کو بوری میں بند کر دیا۔ واہ ناظرین، اس طرح کے اگر یہ بیان دیں گے، یہاں پر یہ فوج کا اچھا تاثر قائم نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پر یہ فوج کو جو ہے عوام کے دل میں ایک برے طور پر پیش کرے۔ اس طرح کی اگر یہ باتیں کریں گے تو عوام کیا سمجھے گی کہ کیا فوج ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے؟ یہ کس طرح کے بیان دے رہے ہیں؟ یقیناً یہ نیگیٹو بیان کسی لحاظ سے ریاست کے لیے، اداروں کے لیے مناسب نہیں ہوں گے۔ یہاں پر سہیل وڑائچ کا بھی کہنا ہے کہ باقی رہی بات سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کے جھوٹ اور خود ساختہ بیانیے کی، اور یہ جو بات کی ہے سہیل وڑائچ نے، یہ بات جو ہے اس میں وزن ہے، اس میں جان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا حل قومی میڈیا کے بندے ہاتھ کھولنے اور غلط نیوز پر مؤثر قانون کا نفاذ ہے۔ دنیا کے بڑے جھوٹوں کا مقابلہ سچ کے ٹھنڈے وار سے ہوا ہے، یعنی کہ اگر کوئی فیک نیوز دے رہا ہے تو آپ ایک سچی نیوز پیش کر کے اس فیک نیوز کا مقابلہ کریں۔ فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے سچی نیوز توڑ ثابت ہوں گی۔ من پسند تشریحات کا علاج سچ ثابت ہونے والی تشریحات اور تجزیے ہوتے ہیں۔ پابندیوں سے جھوٹ اور غلط تجزیوں کا مقابلہ نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ آزادیوں سے ہوتا ہے۔ اگر آزادی ہو تو دوسرے ہی روز جھوٹا بیانی اور فیک نیوز پٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی فیک نیوز پھیلا رہا ہے تو آپ سچی نیوز پیش کر کے اس فیک نیوز کا مقابلہ کریں، اور یہی اس کا توڑ ہے۔ پابندیاں لگانے سے وقتی طور پر چیزیں دب جاتی ہیں، لیکن جب اٹھ کے سامنے آتی ہیں تو زیادہ جو ہے جوش کے ساتھ آ جاتی ہیں، زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ نذیر ابصار عالم نے عطا تارڑ سے کہا ہے، میں عطا تارڑ کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میری والدہ کے جنازے میں آئے، انہوں نے احسان جتایا اور پوری قوم کو بتایا، آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھ پر مقدمہ کریں، پیکا ایکٹ لگائیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں تاکہ مزید سچ سامنے آئے۔ یہاں پر عطا تارڑ کا وار نہیں چل رہا، بلکہ ابصار عالم جو ہے کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی سیاست کے خاتمے کو قبول کر چکے ہیں، کیونکہ یہ واضح اشارہ مل چکا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے بارے میں مقتدرہ کے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت ملکی افواج کو توڑنے اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ مقتدرہ کے لیے پی ٹی آئی کسی طرح قابل قبول نہیں۔ لگتا ہے کہ اب مقتدرہ اور نون لیگ دونوں متفق ہیں کہ انصافی سیاست کو سرے سے ہی مکا دیا جائے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو مکانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب دباؤ ہے، بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا پارٹی چھوڑ دیں یا اپنے آپ کو عمران خان سے الگ کر لیں تو آپ کی سیاست چلے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر پارٹی کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ اگر آپ عمران خان کو مائنس نہیں کریں گے تو پھر مائنس ایوری ون ہو جائے گا۔ ناظرین، تصادم ریاست کے لیے کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے بردباری کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے دونوں جانب سے، اس تصادم کو روکنا چاہیے، یہ ریاست کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔